مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات، جب انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے ہوتے ہی کچھ باتیں ہوتی ہیں گھروں میں۔ ان باتوں میں ہوتا کیا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا تو عورت ہے تو یہ کہا جاتا اب اس کے اوپر عدت کی مدت ہو گئی۔ شریعت نے جو قرار دیا ہے، اب عدت کی مدت کو گزارنے کا حکم ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ جب سے اسلام نے تعلیم دی تب سے مرحوم کی بیوی کے لیے عدت 4 مہینہ 10 دن، حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ یہ شریعت نے قانون رکھا، لیکن دور جاہلیت میں اس کی عدت کی مدت 1 سال تھی۔ اسلام نے 4 مہینے 10 دن رکھے۔ اس میں کیا حکمت ہے وہ حکمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ لیکن اس عدت کی مدت کو لوگوں نے اتنا دشوار کر دیا ہے، اتنا دشوار کر دیا ہے کہ عدت کی مدت میں جو عورت بیٹھتی ہے، جاہلیت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے لوگ اتنی پابندیاں عائد کر دیتے ہیں کہ شوہر تو گیا، 6 مہینے کی مدت نہیں ہو پاتی ہے، عورت بھی چلی جاتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ ایک ہی کوٹری میں رہو، ایک ہی روم میں رہنا ہے، حاجی صاحب آگے نہیں جانا ہے، جاؤ گے تو عدت کی مدت ٹوٹ جائے گی۔ عدت کی مدت ٹوٹنے کا حق تمہارے پاس نہیں ہے۔ شریعت نے 4 مہینے 10 دن متعین کیے ہیں۔ جب تک یہ مدت پوری نہیں ہوگی، عدت کی مدت پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اب کوئی ایک روم کے اندر سے مکان بڑا لمبا چوڑا ہے، دوسرے روم میں عورت چلی جائے تو عدت پر فرق نہ پڑے گا۔ پورے مکان کے اندر آ سکتی ہے، ضرورتاً جا سکتی ہے، جہاں نہانے کا غسل خانہ ہے، استنجا خانہ ہے، مکان کے اس حجرے میں جا سکتی ہے، آ سکتی ہے، اپنے بیٹی بچوں سے بات کر سکتی ہے، درد و کرب کی باتیں رکھ سکتی ہے۔ شریعت نے 3 چیز کی پابندی رکھی ہے عدت کی مدت میں۔ ایک تو وہ ان ایام میں اگر وہ جوان ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان ایام میں وہ نکاح نہیں کر سکتی، زیب و زینت بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، اور اپنے گھر سے باہر بلا ضرورت شرعی نکل نہیں سکتی۔ یہ عدت کی مدت ہے۔ ان باتوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں سورج کی روشنی پڑ جائے گی تو عدت ٹوٹ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ گرمی کا دن ہے تو دھوپ سے بچ کر کے حجرے میں، روم میں رہے۔ ٹھنڈک کا دن ہے تو روم سے باہر نکل کر دھوپ کی تمازت کو لے سکتی ہے، وہاں بیٹھنے سے عدت نہیں ٹوٹتی ہے۔ یہ آپ اپنے اپنے اماموں سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا، اور زیادہ تدبر اور سوچنے اور کھنگالنے کی ضرورت ہے تو بہار شریعت فتاوی رضویہ کو دیکھ لیجئے گا۔ عدت کی مدت میں کیا زیب و زینت ہے کہ وہ رنگین زرق برق والا لیٹسٹ کپڑا سلوا کرنا پہنے۔ ہاں، اس کے گھر میں جو کپڑے ہیں جو پہلے سے سلے ہوئے ہیں اگرچہ رنگین ہیں تو اس کا استعمال کر سکتی ہے۔ نئی چوڑیاں جو کھنکنے والی ہو اس کا استعمال نہ کرے، جس کے اندر رنگت اور بناوٹ پائی جا رہی ہو۔ بال کے اندر خوشبودار تیل کا استعمال نہ کرے۔ رنگین سرمے جس کو کالا سرما کہتے ہیں اس کا استعمال نہ کرے۔ خوشبودار تیل اپنے جسم پر نہ لگائے، اور زیب و زینت کے جو ڈیکوریشن کی چیزیں ہوتی ہیں ان سب چیزوں کا استعمال نہ کرے۔ ہاں، اگر سر میں درد ہو رہا ہو، تیل لگانے کی عادت اس کو زیادہ ہے، روز لگاتی تھی، اب شوہر کے انتقال کے بعد تیل نہیں لگائے گی تو سر میں درد برقرار رہے گا، تو شریعت کہتی ہے خوشبودار تیل نہ مت لگائے بلکہ سادے تیل کا استعمال کرے۔
دیکھو شریعت کتنی رخصت دے رہی ہے۔ ایسے ہی کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کی آنکھوں میں تکلیف رہتی ہے، روزانہ سرما لگاتی ہیں، اگر وہ کالا سرما لگائیں گی تو خلاف شرع کام ہوگا، تو ایسی عورت کے لیے شریعت پھر اجازت دیتی ہے کہ وہ کالا سرما نہ لگائے، بلکہ وہ لگائے تو سفید سرمے کا استعمال کرے جو لوگوں کو نظر نہ آئے۔ یہ تو شریعت کہتی ہے۔ سادہ تیل لگا کر سادے انداز سے گھر کے اس حجرے میں بیٹھ کر بال کو اپنے حال پہ رکھ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ بھائی شوہر کا انتقال ہو گیا، میں یہی کی بات نہیں کر رہا، پورے ملک کے انڈیا کی بات اپنے نظر میں رکھ کر کے کر رہا ہوں، کوئی یہ مت سوچے کہ شاید یہاں ایسا ہوتا ہوگا تو یہ کہتے ہیں۔ یہ ضروری مسئلے، کیونکہ اس سال کے اندر کئی جگہوں سے لوگ مجھ سے فون پہ بات کیے تو اس مسئلے کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے کہ ہمارے ادے پور میں ایک محلہ ہے، وہاں مجھ کو ایک صاحب نے تقریر کے لیے مدعو کیا، موت کی تقریر تھی، عنوان تھا عدت پہ بولنا ہے۔ چونکہ وہاں ایک خاتون صاحبہ تھی جو جنتی زیور ایک کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، عورتوں کی زیب و زینت کی تمامی مسائل کی بڑی اچھی کتاب ہے، بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں ان کے اندر تھوڑی سی انانیت آئی کہ میں زیادہ جانکار ہوں، تو عورتوں میں کہا کہ عورت جب بیٹھے عدت کے اندر تو 7 قرآن پڑھے گی تبھی عدت کی مدت پوری ہوگی۔ یہ تھوپنا ہے، یہ بوجھ ڈالنا ہے۔ ہاں عورت عدت میں ہے، کلمہ شریف پڑھتی رہے، درود شریف پڑھتی رہے، قرآن کی تلاوت کرتی رہی، یہ اس کی مرضی ہے۔ جتنا پڑھے گی اپنے شوہر کے حق کے لیے پڑھے گی، لیکن یہ پابندی کرنا کہ 7 قرآن پڑھے گی تبھی عدت کی مدت پوری ہوگی، یہ جہالت ہے، خرافات ہے۔ نہ آپ پر کوئی پابندی ہے، نہ عدت میں بیٹھنے والی عورت کے اوپر کوئی پابندی ہے۔ ایسے ہی ہم ایک مرتبہ بالوترا میں تقریر کرنے گئے، دوبارہ پھر فون آیا، جانے کا اتفاق نہیں ہوا، تاریخ خالی نہ تھی، تو وہاں تقریر کر کے جب میں بیٹھا تو ایک صاحب نے کہا حضرت یہاں ایک صاحب پہلے مسجد میں نماز کے لیے پابندی سے جاتے تھے، جب سے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے وہ مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا چلیے بڑا اچھا موقع ہے، بھی انہی کے گھر پہ محفل کا پروگرام تھے، ملاقات کروائیے، بات کر لیتے ہیں ان سے کیا وجہ ہے۔ اگر کوئی شرعی کمی ہو امام صاحب کے اندر تو اس کی تلافی بھی ہو جائے گی، کیوں نماز چھوڑ دی، مسجد میں آنے جانے سے کیوں ایسا ہوا۔ جب معلومات کی گئی تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو معلوم ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہوا؟ میں نے کہا ہاں بھائی مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے اور انتقال کے چہلم کی فاتحہ میں میں آیا ہوں۔ تو کہا بس میں بھی عدت میں بیٹھا ہوں، اس وجہ سے مسجد میں نہیں جا رہا ہوں۔ آج تک تو آپ نے سنا ہوگا کہ عورت شوہر کے انتقال پر عدت میں بیٹھتی ہے، لیکن جناب صاحب نے کہا کہ میں بھی عدت میں ہوں، اس وجہ سے مسجد میں نہیں جا رہا ہوں۔ ایسی ایسی ان پڑھی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ عدت کی مدت صرف عورت کے اوپر ہے، آدمی کے اوپر نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کوئی عورت بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں اگر ڈاکٹر گھر پہ آنے والا ہو تو اس کو زیادہ فیس دے کر کے گھر پہ بلا کر علاج کراؤ، لیکن بیماری اتنی حد تک ہے کہ گھر پہ ساری سہولت نہیں مل سکتی، تو جتنی ضرورت ہے اتنے وقت تک وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے وہاں عدت والی عورت کا علاج کرا سکتے ہیں، شریعت نے اس کی رخصت دے دی ہے۔ یہ ساری چیزیں نظروں میں رہنی چاہیے، ایسے ہی نہیں کہ بیمار وہ ہو گئی تو حجرے سے باہر نہیں نکالنا، عدت کی مدت ٹوٹ جائے گی۔ ارے ایک تو آدمی گیا اس کا غم اس کے پاس ہے، بیماری آ گئی، بیماری سے کمزور ہر عورتیں نہیں برداشت کر پاتی ہیں، بہت ساری عورتوں کو بخار، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے ٹینشن میں، کیونکہ وہ شوہر چلا گیا جو صبح و شام اس سے باتیں کیا کرتا تھا، وہ اس کا دل کا چین چلا گیا، جو اس کے سر کا تاج تھا، جو اس کے گھر کا چین تھا، گھر کا رہنما اور مکھیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں طرح طرح کا خیال عورت کے دماغ پر آتا ہے، بچوں کا خیال ہے، کاروبار کا خیال ہے، خود اپنا خیال ہے، پھر شوہر کے جانے کا خیال ہے۔ یہ ساری چیزیں لے کر کے بہت ساری عورتیں بیمار ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی ایسی عدت والی عورت ہے
جس کا علاج گھر پہ ہو جاتا ہو تو گھر پہ علاج کروائیے، اگر گھر پہ علاج نہیں ہوتا ہے تو ایسی عورت کے علاج کے لیے اتنی ضرورت تک، اتنے وقت کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے جتنے ٹائم تک وہ عورت علاج کے لیے ہاسپٹل میں رہ سکتی ہے۔ ایسے ہی کچھ عورتیں ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا لیکن وہ نوکری پہلے کرتی تھی، اب ان کے گھر میں اگر وہ نوکری نہ کریں اور عدت میں گھر کے اندر ہی رہیں تو ان کے گھر کا خرچ کیسے چلے؟ جیسے اگر کوئی شوہر انتقال کر گیا، اس کے گھر کے اندر مال ہے، دوسرے لوگ اخراجات اٹھانے والے ہیں، بیٹا ہے اور رشتہ دار ہیں، تو اس کو پھر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جیسے کسی عورت کے آگے پیچھے اور کوئی ہے ہی نہیں، وہ خود پہلے سے بھی روزی روزگار کے لیے نکلتی تھی، تو شریعت یہ کہتی ہے اگر اس کے آگے پیچھے کچھ انتظام نہیں ہے تو سورج نکلنے کے بعد میں ٹائم پر نوکری پہ جائے، حدود شرع کی پابندیوں کے ساتھ، اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنے گھر آ جائے، غیر مرد سے گفتگو نہ کرے، بلا ضرورت شرعی کسی غیر مرد سے خلط پر ملت نہ ہو، بلکہ حدود شرع کا استعمال کر کے وہ گھر سے باہر نکل کر کے نوکری کا کام بھی کر سکتی ہے۔ شریعت نے کتنی آسانی دی ہے، لیکن ہم نے کتنی دشواری بنا دی ہے۔ اس دشواریوں سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔